اللہ کی نافرمانی کرتے وقت کبھی تو خیال آیا یار رب نے کتنا دیا ہے، جو مجھے دیا ہے صرف میں اسی کا شکر ادا کروں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا. ناشکری زبان پر آ کیسے سکتی ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور سے محبت ہو کیسے سکتی ہے؟ اللہ کی قسم صرف پانی پیتے ہوئے میں سجدہ کروں اور اللہ کی شکر ادا کرتا رہوں تو وہ بھی میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ کس طرح مجھ جیسے گناہگار کو جو صبح شام رب کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ روز پانی پہنچا رہا ہے، وہ روز پانی ڈیلیور کر رہا ہے. یہ منرل واٹر تو اب آیا، جناب تھوڑے بہت لوگ پیسوں کا پانی پیتے ہیں، مگر اکثر دنیا میں میجارٹی تمام لوگ جو ہے وہ فری پانی پیتے ہیں. ارے جانور کون سا خرید کے پیتے ہیں؟ ان کو فری پانی مل رہا ہے، پرندوں کو فری پانی مل رہا ہے، پودوں تک میرا رب پانی پہنچا رہا ہے. پھر کیوں نہ میری زبان سے میں کہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ارے اللہ کی ہم کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے. اور اب بتاؤ یہ نظام بنانے والا کیا رب کے بغیر کوئی ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ یا یہ سارا نظام خود ہی خود بن گیا ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. یہ کائنات ہی ہمیں بتا رہی ہے کہ اس پورے کائنات کے اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے. جبھی تو بے ساختہ ہماری زبان سے نکلتا ہے کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے. کیا شان ہے میرے مولا کی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھا اب اگر ہم اپنی باڈی پر غور کریں، اللہ کو پہچاننا ہے نا، اللہ کی تلاش کرنی ہے، ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بات کرنی ہے. جناب کہیں اور دور مت جائیں، یہ ہماری باڈی خود اللہ کی قدرت کا ایک ایسا کارخانہ ہے کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. کئی ڈاکٹرز کے بارے میں آیا کہ جناب جب انہوں نے انسانی جسم کو اسٹڈی کی، انسانی جسم کے ایک پارٹ کو اسٹڈی کی تو وہ حیران ہو گئے اور کئی غیر مسلم مسلمان ہوئے. ابھی پچھلے دنوں میں ڈینٹسٹ کے پاس گیا تو ڈینٹسٹ نے مجھے میرے ہی دانت کو زوم کر کے ایکس رے پہ دکھایا. کہتا ہے عبدالحبیب بھائی ہمارے ایک بہت بڑے، میں نے اسٹڈی کی کہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا جو ڈینٹسٹ، سائنسٹسٹ بھی تھا اور ڈینٹسٹ بھی تھا. اس نے صرف ایک دانت پر اسٹڈی کی کہ ہر دانت میں الگ جان ڈالی ہے رب نے. ہم جو روٹ کینال کرتے ہیں نا، اپنے دانت کو بے جان کر دیتے ہیں، کینال کریک کاٹ دیتے ہیں کہ کینال باقی نہ رہے. مگر میں نے پوچھا کینالز کیا ہیں؟ بولا ہر دانت میں 3 رگیں آ رہی ہیں، کسی کے ذریعے اس کو خوراک مل رہی ہے، کسی کے ذریعے سینسٹیوٹی مل رہی ہے. ہر دانت کے اندر ٹیمپریچر کنٹرول کی صلاحیت ہے. سردی میں بھی دانت کام کرتے ہیں، گرمی میں بھی کام کرتے ہیں. آپ ٹھنڈا کھاتے ہیں وہ دانت ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، آپ گرم پیتے ہیں دانت ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. ہر دانت میں یہ سائنس ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر. وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ دنیا نے راکٹ بنا لی، دنیا نے سب کچھ بنا لیا، ایک دانت جیسا رب نے بنایا ہے. آج تک وہ سائنس نہیں بنا سکی. پورے جسم کی بات تو اور ہے. ارے رب کی کس کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں. یہ میری اور آپ کی جو ناک ہے نا، اس میں بال ہیں. اللہ پاک کی رحمت سے لوگوں کو بعض اوقات فیل ہوتا ہے یہ بال کیوں ہیں. یہ بال بھی رب نے رائے گا نہیں بنائے. یہ وہ فلٹر ہیں کہ دن بھر ہم دھول مٹی میں جاتے ہیں، یہ دھول مٹی کو روکتے ہیں، ہمارے اندر نہیں جانے دیتے. کووڈ کے زمانے میں آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، کچھ لوگوں نے آکسیجن کی مشینیں لی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ ہزاروں روپے کی اور بعض اوقات لاکھوں روپے کی تھی کہ وہ مشین لگاتے تھے، وہ ہوا سے آکسیجن ایکسٹریکٹ کر کے ان کو دیتی تھی. مجھے بتاؤ میرے اور اندر آپ کی کون سی مشین لگی ہوئی ہے؟ کتنی دیر سے میں بیان کر رہا ہوں، کئی سانسیں لے چکا ہوں، آپ کئی سانسیں بیان سنتے سنتے لے چکے ہیں. ہوا کو اندر بھی آپ نے لیا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ آپ نے باہر بھی نکال دی ہے اور آپ کے اندر آکسیجن ڈیولپ بھی ہو گئی ہے. یہ پورا پلانٹ کہاں لگا ہوا ہے؟ یہ رب نے کیسا پلانٹ لگایا ہے؟ ابھی اپنی باڈی کو دیکھا ہے، دنیا کی ہر مشینری آرام مانگتی ہے، دنیا کی ہر مشینری بیک اپ مانگتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 24 گھنٹے جو ادارے چلتے ہیں اس میں جنریٹر لگانا پڑتا ہے، بیک اپ UPS لگانا پڑتا ہے، مشین کو کچھ آرام دینا پڑتا ہے. کبھی سوچا ہے ہم کتنے سال کے ہو گئے ہیں؟ میں 50 سال سے اوپر کا ہو گیا ہوں. جب پیدا ہوا تھا جبھی دل لگا گیا تھا، جب پیدا ہوا تھا جبھی گردے لگے تھے، جب پیدا ہوا تھا جبھی میرے اندر یہ باڈی کی سارے پارٹ لگے ہیں، اور 50 سال سے وہ نان سٹاپ کام کر رہے ہیں. کوئی بریک نہیں ہے، کوئی اس کا آلٹرنیٹو نہیں ہے، وہ کنٹینیو کام ہو رہا ہے. یہ الگ بحث ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہو جائے اب اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ مشینری پرانی ہو گئی ہے، اب لکڑ ہضم پتھر ہضم والا معاملہ نہ کرے، ٹھیک ہے نا. اپنی باڈی کے ساتھ زیادتی بھی مت کیا کرو 40 کے بعد. یہ بغیر نان سٹاپ چل رہی ہے، اس کو اب تھوڑا آرام دیں، تھوڑا ریسٹ دیں، کھانے پینے میں احتیاط کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. مگر یہ اللہ کی شان تو دیکھو یار کہ بن مانگے دیا اور اتنا دیا ہے. اچھا پھر ایک اور کمال کی بات، مشینری. آپ مثال دیتا ہوں، اللہ کی قدرت، اللہ اکبر. آپ ایک چھوٹا سا مثال کے طور پہ کھلونا بنائیں. بچے بناتے ہیں نا، گاڑی بناتے ہیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے ٹائر لگاتے ہیں،
چھوٹا سا اسٹیئرنگ لگاتے ہیں, کہتے ہیں ابو دیکھو میں نے گاڑی بنائی ہے. مگر یہی گاڑی جب کسی فیکٹری میں بنے گی تو بڑے ٹائر لگیں گے, ٹرک ہوگا تو اور بڑے ٹائر لگیں گے. آپ اللہ کی شان دیکھو, جب میں اور آپ پیدا ہوئے نا اتنا سا دل تھا ہمارا, ہم تھے ہی اتنے نا, تو دل کتنا تھا اتنا, کان کتنے تھے اتنے اتنے, آنکھیں کتنی تھی ڈاٹ جتنی. چھوٹے بچوں کی پارٹس دیکھیں, اپنی انگلیاں پکڑی نہیں جاتی. شان دیکھیں رب کی, بڑا ہوتا گیا پارٹس بھی بڑے ہوتے گئے. جتنا دل ریکوائرڈ تھا اتنا دل بن گیا, جتنے گردے بڑے چاہیے تھے گردے بڑے ہوئے. میری رگیں چھوٹی چھوٹی تھی جب میں پیدا ہوا, مگر میری باڈی بڑھتی گئی. ایسا نہیں ہوا کہ ڈاکٹر کو بلانا پڑا, کپڑے چینج کرنے پڑتے ہیں, اسمال نہیں چلے گا. بچہ بڑا ہو گیا میڈیم چاہیے, نہیں صاحب 7-8 سال کا ہو گیا اب 8 سال کے کپڑے چاہیے, جوتے چھوٹے ہو گئے. سب چیزیں دنیا سے خرید کے میں نے اور آپ نے چینج کی, مگر ہم اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے کہ مولا بڑا ہو گیا دل بڑا کر دے, کان بڑے کر دے, اب آنکھیں بڑی کر دے, اے اللہ سماعت بڑی کر دے. میں گرو کرتا گیا, میرے پارٹ ساتھ گرو کرتے گئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کووڈ کے زمانے میں جہاں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی, وہاں ایک پوسٹ بڑی وائرل ہوئی تھی. ایک عرب کا شخص تھا, اس کو کووڈ کی وجہ سے کووڈ ہو گیا, اس کو ہاسپٹلائز کیا گیا, اس کو آکسیجن لگائی گئی. شاید 60 ڈیز یا 50 ڈیز وہ ہاسپٹل میں رہا, اور اس کے بعد اس کو پاکستانی 70-80 لاکھ روپے کا بل دیا گیا, کئی ہزار ریال کا بل دیا گیا کہ آپ کا اتنے دن آپ نے آکسیجن استعمال کی, اس کا بل ہے. وہ عربی شیخ رونے لگا. تو لوگوں نے کہا حضرت پیسے زیادہ ہیں تو ہم معاف کر دیتے ہیں, کوئی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, اب روئیں تو نہیں. کہتے پیسے بہت ہیں میرے پاس, دس از ناٹ بگ اماؤنٹ فار می, مگر تم نے چند دن آکسیجن لگائی تو اتنے روپے کا بل بنا دیا. میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں اللہ نے فری آکسیجن دی ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا مقروض ہو گیا, میں اس کا شکر کیسے ادا کروں گا, میں اس کا بدلہ کیسے دوں گا اگر اس نے مجھے اس نعمت کے بارے میں پوچھ لیا. یہ صرف آکسیجن کی بات ہے. آنکھوں کی قدر کرو, پوچھو کسی نابینا سے آنکھ کیا نعمت ہے. اصل میں مسئلہ پرابلم کیا ہے پتہ ہے, ہمیں گرانٹیڈ لگتی ہے چیز, ہمیں لگتا ہے بس ہے نا میرے پاس ٹھیک ہے. پوچھو اس سے جس کے پاس نہیں ہے. اللہ کی قدرت کو تلاش کرنا ہے, کہیں اور نہ جاؤ. یہ میں اور آپ بھی اللہ کی قدرت کا عظیم شاکار ہے. ایک بار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا, کہتا ہے میں چیس شطرنج کی جو چال ہے نا اس کو دیکھ کے پریشان ہو گیا ہوں. 52 کھانے, اس کے اندر 52 باکسز ہیں, اور سینکڑوں چالیں اس میں بن جاتی ہیں. ایک ہی 52 شاید اتنے ہی باکس ہوتے ہیں, اتنے باکس کے اندر اتنی ساری چالیں بن جاتی ہیں. کمال ہے اس کے اندر. وہ حیران تھا. اللہ اکبر. مولا علی تو پھر آقا فرماتے نا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. فرماتا تو شطرنج کو دیکھ رہا ہے. آپ فرماتے میں تو ایک بالشت کے انسان کے چہرے کو دیکھ کر حیران ہوں. اللہ نے کروڑوں لوگ بنائے ہیں اور سب کے چہرے الگ ہیں. کبھی صرف اس پر غور کر لیتے ہیں, جو یہاں تھوڑا سا جیومیٹری کو سمجھتے ہیں, تھوڑا سا آرکیٹیکٹ کو سمجھتے ہیں, بلڈر بیٹھے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں جو بلڈر بیٹھے ہیں نا, مجھے ذرا 3000 بلڈنگوں کی ڈیزائن بنا کے دے دیں, آپ نہیں بنا سکیں گے. آپ 10 15 20 100 200 کے بعد حیران ہو جائیں گے, یار بلڈنگ ٹیڑھی کر دی, سیدھی کر دی, گول کر دی, یوں کر دی, اس کے بعد سملر بننے لگ جائیں گی. ایک لمٹ ہے آپ کے دماغ کی کہ کسی بھی چیز کی ڈائیگرام چینج زیادہ کتنی کرو گے. بچپن میں ہم کیا کرتے تھے, سرکل بنتا تھا, ٹرائنگل بنتا تھا, اسکوائر بنتا تھا, 8 10 15 25 50, اس کے بعد ختم, پھر جگہ نہیں بچتی. ایک جیسی چیزیں آپ بہت زیادہ نہیں بنا سکتے. میرے رب کی شان تو دیکھو, 800 کروڑ بندے بنائے, کسی کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا ہے, سب ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں. ایک ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں, سارے بچوں کے چہرے الگ ہیں تاکہ ماں باپ پہچان سکیں. ارے چہرے کو چھوڑو, اللہ نے آوازیں بھی الگ بنا دی ہے. مجھے اور آپ کو کال آتی ہے, السلام علیکم, میں کہتا ہوں وعلیکم السلام, ارشد بھائی کیسے ہیں, وعلیکم سلام سن کے بندہ پہچان لیا. 800 کروڑ لوگ ہیں, اللہ نے سب کی آواز الگ بنائی, سب کے چہرے الگ بنائے. چلو چہرے کو چھوڑو, آواز کو چھوڑو, آپ تو اب ٹریولر ہیں جناب, اللہ نے ہر انگلی کے فنگر پرنٹ بھی الگ بنائے ہیں. دنیا کے بینک اکاؤنٹ کھلتے ہیں, ویزا ملتے ہیں, ایئرپورٹ انٹری مل رہی ہے. اس کا مطلب اس انگوٹھے کے اندر, 1 انچ کے انگوٹھے کے اندر 8 ارب سے زیادہ ڈیزائنیں کیسے بن سکتی ہیں؟ یہ کون ہے ایسا خالق, کون ہے ایسا بنانے والا؟ اچھا صرف فنگر پرنٹس نہیں ہیں, آئی اسکین کیا جا رہا ہے. آنکھ کی پتلی 800 ارب لوگوں کی الگ ہے, کسی کی کسی سے میچ نہیں ہوتی, ورنہ دنیا
तहस नहस हो जाए कि 2-4 लोगों की आंखें मिल जाएं, वो जाके उसका अकाउंट कर लेगा, वो उसके साथ नुकसान पहुंचा देगा। साइंस कहती है नहीं जनाब, सबका हर एक एक चीज अलग है, सबका डीएनए अलग है। अल्लाह अकबर, कहीं और मत जाओ, रब को तलाश करना है, अपने अंदर तलाश करो। और अब जब रब को तलाश कर लो तो फिर उसके दीवाने हो जाओ, उससे मोहब्बत करो, उसको अपना खालिक व मालिक मानो। कोई नहीं उसके सिवा जो सब कुछ कर सकता है। जब भी तो कुरान में रब खुद फरमाता है इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, कुदरत वाला, ताकत वाला, खालिक व मालिक दुनिया में और कोई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा रब अज़्ज़ वजल है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, किस किस नेमत की बात की जाए। क्या खूबसूरत बात शायर ने लिखी ना, खलकत जब पानी को तरसे, रिम झिम बरखा बरसे, हर एक पर रहमत की नजर है, या अल्लाह या अल्लाह। इमाम शाफई, अब आते हैं जरा इस तरफ, जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात करते हैं ना, हैं उसको उलमा ने कैसे कैसे जवाब दिए। इमाम शाफई के पास एक शख्स आया, कहता है अल्लाह मौजूद है, अल्लाह के वजूद को दलील दीजिए, कैसे, आप कैसे साबित करेंगे अल्लाह मौजूद है। आप इतने बड़े आलिम थे, आपने दाएं बाएं देखा तो एक शहतूत का दरख्त बराबर में था। फरमाया मैं तो इस शहतूत के दरख्त से साबित कर सकता हूं अल्लाह मौजूद है, अल्लाह की शान को इसी से बयान कर सकता हूं। कैसे बयान करेंगे? क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया देखो, अगर शहतूत का पत्ता आकर हिरन खा ले, आपको पता है ना हिरन मुश्क बनाती है, हिरन के अंदर से नाफाए मुश्क होता है, तो फरमाया हिरन की खुराक ये पत्ते हैं, ये पत्ते खाती है तो इसका मुश्क बन जाता है। बकरी आकर खा ले, इसी पत्ते से दूध बन जाता है। रेशम का कीड़ा आकर ये पत्ता खाए तो उससे रेशम बन जाता है। फरमाया कौन है जो प्रोडक्ट, जो है वो रॉ मटेरियल एक है, खुराक एक है, और जानवर बदलते जा रहे हैं और प्रोडक्ट चेंज होती चली जा रही है। ये सनअत कौन बना सकता है? दुनिया में ऐसा नहीं होता आप धागा डालें तो कपड़ा भी निकले और मोटरसाइकिल भी निकले, धागे से कपड़ा ही निकलेगा। मगर रब की शान देखें, 3 जानवर अलग हैं, 3 मखलूक अलग हैं, पत्ता एक ही है, कोई अलग खाता है, उसकी प्रोडक्ट अलग बन रही है, उसके सिवा कौन ये कर सकता है? ये दलील सुनकर वो जो दहरिया था, जो वो गैर मुस्लिम था, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी दे, दिखाई भी ना दे, नजर भी जो आ रहा है, मेरा खुदा है। सफेद उसका, सियाह उसका, नफस नफस है, गवाह उसका जो शोलाए जान को जला रहा है, बुझा रहा है, मेरा खुदा है। इमाम आज़म अबू हनीफा, इल्म के पहाड़, आपने तो कहते ना नाक में दम में नाक कर दिया था इन दहरियों का। जो आता था आप ऐसे दलाइल देते, अल्लाह की एग्जिस्टेंस पर वो कलमा पढ़ लेते। अब इन ला दीनों ने सोचा इनको कत्ल कर दिया जाए, ये हमारे इस फिरके को आगे नहीं बढ़ने देंगे। इथीस जो लोग थे उस जमाने के, तलवारें लेकर आ गए अटैक करने के लिए। इमाम आज़म ने कहा चलो एक बात करते हैं, एक उलझन में हूं, इसका जवाब दे दो, फिर जो मेरे साथ करना हो कर देना। तो जल्दी बताएं। मैं सोच रहा हूं कि एक बहुत बड़ी कश्ती है तजारती, उसके अंदर सामान लोड है, आज की जबान में कहूं तो कंटेनर लोड हैं, और वो उसका कोई निगहबान नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है, कोई इसको चलाने वाला कैप्टन नहीं है। वो कश्ती खुद चल रही है, कुछ पोर्ट्स पे रुकती है, सामान उतारती है, फिर दूसरा सामान लोड करती है, फिर आगे चलती है, फिर ऐसा करती है। मैं हैरान हूं कि ये कैसे कश्ती चल रही है। वो कहते हैं अजीब सी बातें कर रहे हैं, बगैर कैप्टन के, बगैर निगहबान के, बगैर स्टाफ के रुक भी रही है, चल भी रही है, सामान लोड भी कर रही है, उतार भी रही है, तब ये तो ठीक है, ऐसे कश्ती नहीं चलती। तो आपने फरमाया यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि एक छोटी सी कश्ती बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकती, तो ये सारी दुनिया जिसमें जमीन भी है, आसमान भी है, चांद भी है, सितारे भी हैं, सूरज भी हैं, हर कोई अपनी रफ्तार से चल रहा है। वक्त पर रात हो रही है, वक्त पर दिन हो रहा है, सारा सिस्टम चल रहा है, सर्दी भी टाइम पे आ रही है, गर्मी भी आ रही है, ये सब कुछ हो रहा है और कोई चलाने वाला नहीं, ये कैसे हो सकता है? उन लोगों को दलील समझ आई और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए।
اللہ کی قدرت کو تلاش کرنے کے لیے یہ ساری کائنات ہی بہت کچھ ہے. بس اللہ مجھے اور آپ کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. اللہ کریم اپنے آپ پر سچا بھروسہ عطا فرمائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بہت سارے دلائل ہیں مگر اب ذرا آگے چلتے ہیں. سبحان اللہ. اب ایک سوال ہے, There is a big question. ہم نے اللہ کی قدرت پر بھی بات کی, ہم نے قرآنی آیتوں کو بھی ڈسکس کیا, مگر ایک سوچنے کی بات ہے, اللہ پاک نے سب بنایا کس لیے ہے؟ یہ زمین کیوں بنائی, آسمان کیوں بنایا, یہ بارش کیوں نازل فرمائی؟ What is the reason behind this? یاد رکھیے, آسمان بنایا کس کے لیے؟ ہمارے لیے. بادلوں کا نظام, بارش برسائی, پھل پھول سبزی پودے ہیں, یہ سب کس کے لیے بنا ہے؟ پوری کائنات رب نے تخلیق فرمائی ہمارے لیے, کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. اچھا, جو بنایا سب کام کر رہے ہیں, فائدہ دے رہے ہیں, زمین فائدہ دے رہی ہے, ہم رہ رہے ہیں, آسمان فائدہ دے رہا ہے, بارش برستی, ہم اس کے ذریعے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہمیں ہر چیز فائدہ پہنچا رہی ہے, مگر مجھے اور آپ کو کیوں بنایا ہے؟ دس از دا بگ کوسچن. اس کا جواب بھی رب قرآن میں عطا فرمائے گا نا. اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورہ ذاریات میں رب نے فرمایا کہ میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں. معلوم ہوا ساری کائنات بنائی گئی ہمارے لیے اور ہمیں بنایا گیا عبادت کے لیے. شاعر کہتے ہیں نا, جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, چاند سورج اور ستاروں کو ضیاء کے واسطے, کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے, سب جہاں تیرے لیے ہیں تو خدا کے واسطے. ہم کس لیے ہیں؟ ہم اللہ کے واسطے بنائے گئے. دیکھیں نا, میرا اور آپ کا مقصد کون بتائے گا بھائی؟ دیکھیں, دنیا میں آپ کوئی بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں, گاڑی لیتے ہیں, گھڑی لیتے ہیں, موبائل لیتے ہیں, ساتھ ایک کیٹلاگ آتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے, اس کے فنکشن کیا ہے. وہ کون کیٹلاگ دیتا ہے؟ جو مینوفیکچرر ہوتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ اس کا استعمال یہ اس لیے بنایا گیا ہے. تو مجھے اور آپ کو رب نے بنایا ہے تو رب ہی بتائے گا نا کس لیے بنایا ہے. اور اس نے بتایا قرآن میں کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا, جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. اب بتائیں, ساری اللہ کی جو صنعتیں ہیں, آسمان زمین سورج چاند ستارے, سب اپنا کام کر رہے ہیں. ہم اپنا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے تو سوچے پھر کتنا غلط کر رہے ہیں. سب نے ہمارے لیے بنایا. اس بات کو اس طرح سمجھے, مشہور صوفی بزرگ ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کیا ایگزامپل کے ذریعے بات سمجھائی. فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ تمہیں کسی خاص کام سے بھیجے اور تم راستے میں اور بہت سارے کام کرو, مگر وہ خاص کام جس کے لیے بادشاہ نے بھیجا ہے اسے نہ کرو, تو بتاؤ بادشاہ تم سے خوش ہوگا؟ یعنی اب آپ اس کو دنیا بھی ہماری اگزامپل سے سمجھتے ہیں. آپ اپنے کسی امپلائی کو کہیں کہ بھئی پیسے لو اور جا کے میرے لیے فلاں ہوٹل سے کھانا لے آؤ. ایک تو وہ آئے 2 گھنٹے بعد, اور کیا ہوا بولو, راستے میں کرکٹ میچ ہو رہا تھا, وہ دیکھنے کھڑا ہو گیا. اچھا, اس کے بعد آگے گیا تو لوگ ذرا ہنسی مذاق کر رہے تھے, ان کے پاس کھڑا ہو گیا. پھر آگے جھگڑا ہو گیا تو صاحب ذرا ان کو دیکھ رہا تھا. روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ دیکھ رہا تھا. پھر آتش بازی ہو رہی تھی, اس کو دیکھ رہا تھا. ارے بھائی کھانا لایا؟ نہیں, وہ تو میں نہیں لایا. بھیجا کسی کام سے تھا اور کوئی اور کام کر رہا ہے, اسی میں بیزی ہے. آپ کا امپلائی ہو, آپ کو برا لگتا ہے. بلا تمثیل سمجھانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے. ہم کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ تھوڑا پیسے بنا لوں, بزنس اچھا کر لوں, گھوم پھر لوں, ٹریول کر لوں, بچوں کو ٹائم دینا ہے. جناب نہیں ہے مسجد کے لیے ٹائم. سوری ٹو سے, ابھی تو ماشاءاللہ شیطان بند ہے اور آپ مسجد میں رونقیں لگی ہوئی ہیں. اللہ کرے کہ ہم رمضان کے بعد بھی نمازی رہیں نا, ورنہ حال کیا ہوتا ہے, دل بہت چلتا ہے. پوچھو ان نمازیوں سے جو 5 وقت کے نمازی ہیں, وہ کتنا فیل کرتے ہیں. امام صاحب سے زیادہ دکھی کون ہوتا ہوگا یار؟ اگر مثال کے طور پہ مغرب کے بعد چاند کا اعلان ہو جائے نا کسی دن رمضان میں, تو عشاء میں مسجد خالی ہو جاتی ہے. یعنی ایسا کیا ہو گیا کہ رمضان گیا تو ہم بھی گئے؟ اس بار تو ایسا نہ کریں نا. ہم کہتے نہیں زبان سے, ورنہ انڈیلیبریٹلی ہم یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں شیطان